میرا شوہر پردیس میں تھا۔ میری نندیں روزانہ اسے فون کرتی اور شکایت لگاتی کہ تمہاری بیوی ہماری بیمار ماں کا بالکل خیال نہیں رکھتی، اماں کو دوائی ٹائم پر نہیں دیتی اور سارا سارا دن اماں کو بھوکا رکھتی ہے، یہاں تک کہ اماں کے کپڑے بھی ہم جا کر تبدیل کرواتے ہیں۔ تب میرا شوہر پردیس میں بیٹھا مجھے 500 گالیاں نکالتا اور بہنوں کو کہتا میری بیوی کی مار مار کر چمڑی اتار دو۔ ایک روز نندیں مجھے مار رہی تھی کہ میری ماں مجھے آ کر لے گئی۔ میری نندوں نے شوہر کو پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہوتا پاکستان آ گیا۔ میرے جسم سے جان تو تب نکلی جب اس نے آ کر میرے ساتھ ہم آپ کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ رشتے کے لیے آئی ہوئی لڑکے کی بہن نے رضیہ کی ماں کو یہ بات کہی تو رضیہ شرما سی گئی۔ وہ سامنے ہی سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ محلے کے رشتے کروانے والی آنٹی کے ذریعے یہ رشتہ جب ان کے گھر آیا تھا تو کسی کو یقین ہی نہ آیا کہ رضیہ کی قسمت کھل گئی ہے۔ لڑکے کے ماں باپ دونوں ہی سلامت نہ تھے۔ صرف 4 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 تو شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوشحال تھیں۔ صرف چھوٹی تھی جو ابھی پڑھائی کر رہی تھی۔ گھر میں ملازم اور نوکر چاکر تھے۔ لڑکا بیرون ملک میں بہت اچھی نوکری پر تھا اور ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا۔ رضیہ کی ہونے والی نندیں اس پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ رضیہ کی غریب ماں اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے کھینچ کھانچ کر بٹوے میں سے ایک 500 کا نوٹ نکالا۔ باہر سے بچے کو آواز دے کر بلاتے ہوئے انہوں نے اسے سموسے اور کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ اندر رضیہ کی ہونے والی نندیں خوب چپک کر رہی تھیں۔ بھائی تو بڑا خوش ہو جائیں گے جب انہیں اتنی پیاری بیوی ملے گی، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گا۔ رضیہ یہ باتیں سن کر خوش ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ اسی دن طے کر دی گئی۔ رضیہ کی ماں کے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرتی۔ اس کے پاس ابھی مزید 2 بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر خوش قسمتی سے رضیہ کا ہونے والا شوہر منور کافی عقل مند انسان تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بہنوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ لڑکی والوں سے جہیز کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ رضیہ کی نند نے خود بھی یہی کہا، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ لہٰذا اگلے اتوار کو رضیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ لڑکے والوں کی جانب سے بری کے کچھ خوبصورت جوڑے اور شادی کا ایک جوڑا آیا، جسے پہن کر رضیہ منور کی دلہن بن گئی۔ دلہن بنی رضیہ کو منور کے گھر لایا گیا تو رضیہ کی آنکھوں میں کئی سارے خواب تھے۔ اسے منور کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے منور کا انتظار کرنے لگی۔ نندیں کچھ دیر پہلے تو گھر میں اس کے آس پاس ہی نظر آ رہی تھیں، مگر اب نہ جانے کہاں سب کے سب غائب ہو گئی تھیں۔ مہمان تو گھر میں تھے ہی، مگر رضیہ کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رضیہ نے چونک کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید منور کمرے میں آیا تھا اور تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر پھر کوئی نہ بولا تو اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے بڑی نند ماتھے پر تیوری چڑھائے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ ابھی گھر داخل ہوئی نہیں ہو اور اپنی منحوسیت پھیلانا شروع کر دی ہے۔ بھائی کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجبوراً وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اب اس طرح بت بن کر بیٹھی نہ رہو، اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، بھائی اب صبح سے پہلے گھر نہیں آئیں گے۔ رضیہ کی بڑی نند شریفہ آنکھیں نکالتے ہوئے گھرا رہی تھی۔ رضیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک شریفہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ جب بھی بولتی تھی اس کے لہجے میں شکر گھلی ہوتی تھی، مگر آج تو یوں بول رہی تھی جیسے رضیہ اس کی پرانی دشمن ہو۔ رضیہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ سے چلائے، ارے بہری ہو کیا؟ ماں نے جہیز نہ دینے کے ساتھ اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ بڑی نند کچھ کہے تو فوراً سے اٹھ کر عمل کرتے ہیں۔ اب جلدی اٹھو یا یوں ہی سیج توڑتی رہو گی، بے شرم کہیں کی۔ نہیں آ رہا منور، اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھو لو۔ یہ بڑا صدمہ لگ گیا ہے تمہیں کہ شوہر آج کی رات تمہارے پاس نہیں آیا۔ رضیہ شریفہ کی آواز پر شرمندہ سی ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ شریفہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واش روم کے دروازے تک لے گئی۔ جاؤ اندر جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آؤ، اور سنو چہرے سے اچھی طرح سے میک اپ صاف کر لینا۔ شریفہ نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تو رضیہ خاموشی سے باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی حسین تھی، مگر آج اس کی سہیلی نے دلہن والا جو میک اپ کیا تھا دو آتشا لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی منور اس کے اس روپ کو دیکھے اور تعریف کرے، لیکن بدقسمتی سے منور نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ رضیہ کا دل بجھنے لگا، مگر وہ سمجھوتا کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور میک اپ صاف کر کے اور لباس تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکل آئی۔ شریفہ الماری کھولے کھڑی اس کی بری کی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی الماری زور سے بند کی اور اسے کہنے لگی، ہاں اب ٹھیک لگ رہی ہو، چلو بیڈ پر چڑھو اور سو جاؤ، بھائی صبح آئیں گے۔ رضیہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شریفہ کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے مڑ کر خوبصورتی سے سجی ہوئی سیج کو دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ کو نیند تو نہیں آ رہی تھی مگر سونا مجبوری تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ بند کرنا چاہی مگر عین اسی وقت دھڑم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بہت سارے بچے قطار میں کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کے سب شور مچا رہے تھے۔ اتنا ہنگامہ دیکھ کر رضیہ بکھلا سی گئی۔ بچے بے انتہا بدتمیز لگ رہے تھے۔ سارے بچے ایک دم پھولوں والی سیج کے پھولوں کی لڑیاں کھینچ کھینچ کر توڑنے لگے۔ رضیہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ سیج بے حد خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ رضیہ منع کر دیتی تو بڑی بات بن جاتی۔ بچے تھوڑی ہی دیر میں پوری سیج برباد کر کے پھر سے شور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، یوں جیسے انہیں کسی نے یہی کام کرنے کا کہا ہو۔ رضیہ افسوس سے بیڈ روم کے فرش پر بکھرے ہوئے پھول دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا اور تبھی اس کی نظر باہر بیٹھی ہوئی نندوں پر پڑی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ رضیہ ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر وہ سونے کی کوشش کرتی رہی اور آخرکار اسے نیند آ گئی۔ صبح 9 بجے کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ منور دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا مگر اچانک ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اندر کمرے کی اجڑی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہو رہے تھے۔ ساری سیج برباد ہو چکی تھی اور پورے کمرے میں پھولوں کا کچرا تھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رضیہ کو دیکھا اور تبھی کھلے دروازے سے رضیہ کی دوسری نمبر والی نند اندر داخل ہوئی۔ اس نے منور کو دیکھتے ساتھ کہا، منور بھائی آپ آ گئے، کیسا ہے آپ کا دوست اب؟ پھر اس نے کمرے کو دیکھا اور جیسے اچھل پڑی، ارے یہ سیج کا کیا حال کر دیا رضیہ، کیا پسند نہیں آئی تھی تمہیں جو تم نے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے؟ ارے بھائی نے اتنے پیار سے سجائی تھی، تم نے اسے خراب کیوں کیا؟ رضیہ ہکا بکا رہ گئی۔ منور بھی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، نہیں نہیں باجی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو بس وہ بچے۔ ابھی اس کی بات آدھی منہ میں ہی تھی کہ اس کی نند اس کی بات کاٹ کر بولی، ارے منور کل تو ہم اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ بس گھر آتے ہی سارے بچے سو گئے اور ہم لوگ تمہارے انتظار میں تھوڑی دیر جاگتے رہے اور پھر ہم بھی سو گئے۔ کیا کہہ رہی تھی رضیہ؟ تم بچوں نے کیا کیا؟ نند نے رضیہ کی طرف مڑ کر کہا مگر اس کی کڑی نگاہ رضیہ کو گھور رہی تھی۔ رضیہ خاموش سی رہ گئی مگر منور کا دل برا ہو چکا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ سیج کو رضیہ نے خود خراب کیا ہے۔ بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، نند نے کہا مگر منور نے ناشتے کے لیے منع کر دیا تھا، وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر کے رضیہ کی نند باہر چلی گئی تو منور خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے رضیہ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ رضیہ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے روکھا سا جواب دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ رضیہ تھوڑی دیر سٹ پٹائی سی بیٹھی رہی، پھر اسے یوں لگا جیسے منور کو بخار ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چیک کیا، وہ تپ رہا تھا۔ رضیہ بے اختیاری اس کا سر دبانے لگی، تھوڑی دیر تک اس کا سر دباتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور تبھی منور نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دبانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دباتی رہو، اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز نرم تھی، رضیہ کو اچھا لگا۔ رضیہ نے آگے ہو کر پھر سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ منور کے چہرے پر سکون پھیل رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رضیہ اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے منور کے دل میں گھر کرنے لگی۔ پہلی رات جو سٹیج والا معاملہ ہوا تھا وہ منور کے دل سے نکل گیا۔ رضیہ کی نندیں تھوڑی محتاط سی ہو گئی تھی، حالانکہ رضیہ کو ان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ اتنا اس پر واری صدقے جا رہی تھی تو پھر اب وہ اتنا کٹی کٹی سی کیوں رہتی تھی؟ مگر بہرحال ان میں سے کوئی بھی رضیہ کو پریشان نہ کرتا۔ نئی نویلی دلہنوں والے دن ختم ہوئے تو نندوں نے رضیہ کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا دیا کیونکہ منور کو 2 روز بعد پاکستان سے واپس چلے جانا تھا۔ رضیہ پریشان ہو رہی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ نوکری کرنا منور کی مجبوری ہے، اسی نوکری کی وجہ سے تو گھر میں ٹھاٹ باٹ چل رہے تھے۔ منور کے پاکستان سے جانے کا دن قریب آیا۔ رضیہ منتظر تھی کہ کب اس کی شادی شدہ نندیں اپنے گھروں کو جائیں۔ اس نے سنا تھا کہ صرف ایک چھوٹی نند ہی ہے جو گھر میں رہتی ہے، وہ زیادہ تر چشمہ لگائے اپنی کتاب پڑھتے ہوئے نظر آتی تھی، مگر نندوں کا تو ایسا دور دور تک ارادہ نہ تھا، شاید منور کے پاکستان سے جانے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ رضیہ نے سوچا اور انہی سوچوں میں گم منور اپنا سامان باندھ کر ان سب کو الوداع کہتا ہوا پرائے دیس چلا گیا۔ رضیہ تنہا رہ گئی، بجھے دل کے ساتھ وہ لوگ ایئرپورٹ سے گھر واپس آئے اور اب رضیہ کا اصل امتحان شروع ہوا۔ رضیہ کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، وہ کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر یوں ہی اداسی سے لیٹ سی گئی۔ منور کے بغیر اس کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی، اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے میں اس کی بڑی نند کھڑی تھی اور اس کے پیچھے اس کا شوہر بھی کھڑا تھا۔ رضیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے اپنے دوپٹے کو اوڑھ لیا۔ یہ کمرہ اب میرے اور میرے شوہر کے استعمال میں رہے گا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ہے اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ تم ایسا کرو، کچن کے ساتھ جو اسٹور روم ہے وہاں پر ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر سو جاؤ۔ رضیہ کی بڑی نند نے حکم جھاڑا اور آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔
اس کا شور بھی بے تکلفی سے اندر آ کر صوفے پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا۔ بچے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو کر اودھم مچا رہے تھے۔ رضیہ ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا اور منور کا کمرہ تھا، بھلا اس کی نند یہاں آ کر کیوں رہے گی اور وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی تھی؟ کئی سوالات تھے جو رضیہ کے ذہن میں جاگ رہے تھے۔ مگر باجی، یہ تو میرا کمرہ ہے نا؟ رضیہ نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، اور شریفہ کو تو گویا ایک آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ ایک دم سے بھڑک کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہا؟ تیرا کمرہ؟ تیرے باپ نے بنا کر دیا ہے یہ کمرہ منور کا ہے، اور منور ہمارا بھائی ہے۔ اس خوش فہمی سے نکل جاؤ کہ گھر کی ہر چیز تمہاری ہے۔ ویسے بھی تمہاری شادی سے پہلے اس کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شکر کرو کہ شادی کے دنوں میں تمہیں یہاں رہنے دے دیا۔ اب جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ شریفہ نے اسے بری طرح سے جھاڑ دیا اور اسے گھورتے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رضیہ کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اتنی بے عزتی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کمرے سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے تھے، چاروں میں بہنوں کا راج تھا۔ اس کے پاس آخر میں وہی کچن کے ساتھ والے اسٹور روم کی جگہ ہی بچتی تھی۔ وہ تھوڑا بڑا سا تھا اور وہاں ایک سنگل بیڈ بھی رکھا ہوا تھا، مگر گرد اور مٹی سے اٹا ہوا۔ وہ کاٹ کباڑ انتہا کا تھا۔ رضیہ خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ گرد کی وجہ سے اسے کھانسی ہونا شروع ہو گئی، مگر جیسے تیسے اس نے رات کاٹ ہی لی۔ صبح اٹھتے ساتھ اسے پورے گھر کا ناشتہ بنانے کا حکم ملا۔ رضیہ نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کر دی۔ 12 بج گئے مگر ناشتہ ختم نہ ہوا۔ کھڑے کھڑے اس کی کمر دکھنے لگ گئی۔ نندوں نے ایک احسان کر رکھا تھا کہ صفائی ستھرائی کے لیے کام والی رکھی ہوئی تھی، باقی کھانا پکانے کی تمام تر ذمہ داری رضیہ پر تھی۔ وہ تینوں ٹائم کئی افراد کا کھانا پکاتی۔ ہر نند کے کئی سارے بچے تھے جو دن بھر اودم مچاتے اور گھر کو گندا کیے رکھتے تھے۔ ان کے شور سے رضیہ کو یوں لگتا گویا اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ بچے بے حد بدتمیز تھے۔ سونے سے پہلے رضیہ کو خیال آیا کہ وہ کپڑے تبدیل کر لے، مگر اس کے کپڑے تو منور کے کمرے میں ہی رہ گئے تھے۔ یہی سوچ کر وہ منور کے کمرے کی جانب آئی جہاں اب شریفہ رہتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اسے ہاتھ بڑھا کر پورا کھول دیا۔ سامنے ہی شریفہ اس کی الماری کھولے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں رضیہ کا سونے کا سیٹ تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر شریفہ اچھل کر پلٹی اور پھر رضیہ کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اتنی تمیز نہیں ہے کہ دروازہ بجا کر اندر آیا جاتا ہے؟ بے شرمی کی انتہا ہے۔ سکون نہیں آ رہا وہاں جو منہ اٹھا کر ہر دوسرے روز اس کمرے میں پہنچ جاتی ہو۔ شریفہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ رضیہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سونے کا سیٹ چرا رہی تھی، مگر رضیہ کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ سکے۔ اس نے الماری کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میں کچھ کپڑے لینے آئی تھی۔ ہاں لے لو اپنے کپڑے، جلدی سے لے جاؤ یہاں سے۔ شریفہ نے سکون کا سانس لیا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے چند جوڑے اٹھائے اور پھر سے واپس جانے لگی۔ شریفہ نے انتہائی دیدہ دلیری سے سونے کا سیٹ اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ رضیہ جانتی تھی اس کمرے میں موجود ہر چیز اب شریفہ اور اس کی بہنوں کی ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بس منور کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے یہ ساری باتیں بتائے کہ گھر میں اس کے ساتھ نوکرانیوں کا سخت سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی عزت سے بات نہیں کرتا۔ ساری نندیں ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، ابھی تک منور کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ رضیہ کے پاس اپنا فون تو تھا نہیں اور پی ٹی سی ایل پر منور کی کال نہیں آ رہی تھی، مگر ایک روز وہ چونک سی گئی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اندر سے نند کا بڑا بیٹا اچھلتا کودتا باہر نکلا۔ جی ہاں ماموں، مجھے بڑے والا ٹیبلٹ چاہیے، وہی بھیجیے گا میرے لیے، بچہ خوشی سے کہتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب شاید ماموں نے کہا کہ رضیہ سے اس کی بات کروائی جائے۔ بچے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا، ماموں، مامی گھر پر نہیں ہے، امی کہہ رہی تھی کہ وہ روز صبح بازار جاتی ہیں، آج بھی وہیں گئی ہیں۔ کچن میں کھڑی رضیہ اس جھوٹ پر سکتے میں رہ گئی۔ بچہ یہ کہتے ہوئے واپس موبائل لے کر اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ اس روز رضیہ کو پتا چلا کہ منور کا فون آتا ہے، مگر اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رضیہ گھر پر نہیں ہوتی، شاید وہ اپنی بہنوں کے موبائلوں پر رابطہ کیا کرتا تھا۔ رضیہ بے چین ہو کر رہ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ غریب گھر سے وہ لوگ لڑکی بیاہ کر کیوں لائے تھے۔ انہیں دراصل لڑکی نہیں، ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ منور تو شادی کر کے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور گھر کا تمام کام کاج وہ لوگ رضیہ سے کرواتی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ منور کا دل بھی رضیہ کی جانب سے خراب کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز وہ جاگی تو اس کے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد تھا اور گلا بھی دکھ رہا تھا، مگر وہ کچن میں کام کرتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے شدید تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا کہ اسے کھڑے ہونے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ تبھی دوسری نمبر والی نند نے آ کر اسے شام کے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ دوپہر کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ رضیہ نے جو چائے کا پتیلا رکھا تھا وہ تو اس سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔
नंद तो ऑर्डर देकर चली गई थी, मगर रजिया बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए किचन से बाहर निकली और तभी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ी। कई महीनों बाद वो उससे मिलने आई थी। रजिया अपनी माँ को देखकर बेअख्तियार रो दी। माँ ने जो बेटी की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो हैरान थी और ये सोच रही थी कि इतने दिनों से रजिया जो मिलने नहीं आई तो शायद अपने घर में बेहद खुश है। नौकर चाकर और रुपए पैसे की रेल पेल की वजह से वो उन्हें भूल गई है। मगर यहाँ तो रजिया की हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। वो बुखार में तप रही थी और किचन में जानवरों की तरह काम कर रही थी। रजिया की माँ का दिल दुख से भर गया था। उन्होंने उसे संभाला। रजिया ने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया तो रजिया की माँ हक्का बक्का रह गई, मगर वो उसे थामकर स्टोर रूम में ले गई। रजिया गोया बिस्तर पर ढहसी गई। रजिया की माँ उसके माथे पर पट्टियां रखती रही। वो नीम बेहोश हो चुकी थी, मगर उसका बुखार किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम की तारीकी फैलने लगी और तभी रजिया के स्टोर रूम के बाहर शोर समझ गया था। नंदों के बच्चे खाना मांग रहे थे। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो आवाजें लगा रहे थे, मामी खाना दे दो, मामी खाना दे दो। मगर रजिया को अपना होश कहाँ था। रजिया की माँ तासुफ का शिकार होने लगी। वो कमरे से बाहर निकली। सामने ही रजिया की नंदे अपने अपने कमरों से बाहर निकल रही थीं। वो रजिया की माँ को देखकर चौंक गई। रजिया की माँ ने आगे बढ़कर शरीफा से कहा, मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, मगर वो खाना बना रही थी। तुम में से किसी को उसकी मदद करनी चाहिए थी, और अभी भी उसकी हालत बहुत खराब है। उसने रात का खाना नहीं बनाया। रजिया की माँ का इतना कहना था कि शरीफा के माथे पर बल पड़ गए। वो यकदम जोर से चिल्ला उठी, आराम करने के लिए तुम्हारी महारानी को यहाँ ब्याह कर नहीं लाए। हर घर में काम काज तो होते ही है। वो इस घर की बहू है और काम करना उसका फर्ज है। कहाँ है, मैं देखती हूँ उसे। वो आगे बढ़कर स्टोर रूम में दाखिल हुई, जहाँ रजिया बेसुध पड़ी थी। बाहर बच्चों का शोर माहौल में अजीब सा हंगामा पैदा कर रहा था। शरीफा का बीपी शूट करने लगा। उसे बिस्तर पर लेटी रजिया पर शदीद गुस्सा आया। उठ महारानी, उठकर खाना बना। यहाँ लेटने के लिए नहीं ब्याह कर लाई मैं तुझे। शरीफा की बात पर रजिया ने बामुश्किल आंखें खोली। आज उसे भी शदीद गुस्सा आ गया था। नहीं बनाऊंगी मैं खाना, मुझ में हिम्मत नहीं है। किसी ने दवा का तो पूछा नहीं, मगर खाना याद आ गया सबको। मैं मुनव्वर की बीवी हूँ, कोई मुलाजमा नहीं। और आप लोग उनसे झूठ बोलते हैं कि मैं रोज बाजार जाती हूँ, जबकि हकीकत है कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं होता। रजिया की बात पर शरीफा दंग रह गई। आखिर आज रजिया ने उसे जवाब कैसे दिया था। उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रजिया के मुंह पर दे मारा। शरीफा की बाकी बहनें पीछे खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। उन सबको भी तेवरी चढ़ गई थी। रजिया थप्पड़ खाकर मजीद बेहाल हो गई, मगर आज जैसे उसकी जुबान उसके काबू में नहीं थी। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। छोटी नन ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर तो वो इंसानों से जानवरों में तब्दील हो गई। उन सब ने रजिया को जोर जोर से मारना और पीटना शुरू कर दिया। शायद उन्हें ये गवारा न था कि गरीब घराने की लड़की उन्हें जवाब दे। कमरा रजिया की चीखों से गूंज रहा था। रजिया की माँ बाहर खड़ी लरज रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बूढ़े हाथों से दरवाजा पीटते हुए मुसलसल कह रही थी कि उनकी बेटी को छोड़ दो, वो उसे अपने साथ ले जाएंगी। मगर रजिया को मुसलसल मारकर उन्होंने अधमोया कर दिया था। दरवाजा खोला तो रजिया के होंठों से खून बह रहा था। थप्पड़ों से उन्होंने रजिया का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो नीम बेहोश हो चुकी थी। रजिया की माँ उसे संभालते हुए उठा रही थी। चल मेरी बच्ची, निकल इस जेल से, ये तो जहन्नुम है। मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। जब मुनव्वर आएगा तो उसे ये सारी बात बता देना। खुदा मालूम उसे ये सब पता है या नहीं। रजिया की माँ रोते हुए उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। बाहर शरीफा मुनव्वर को फोन करके कह रही थी कि हद कर दी है तुम्हारी बीवी ने। घर की सारी जमा पूंजी अपने मेके वालों पर लुटा दी है। अपना सोने का सेट भी माँ को दे आई थी, क्योंकि छोटी बहन की शादी थी और आज उसकी माँ मजीद पैसे मांगने आई थी। घर में पैसे पहले ही कम है। मैंने इनकार किया तो दोनों माँ बेटियां लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई हैं। शरीफा ने झूठ की इंतहा कर दी। दूसरी जानिब मुनव्वर को शदीद गुस्सा आ गया था। उसने फोन काट दिया। शरीफा मुतमईन थी, मगर बस एक ही परेशानी थी कि रजिया घर से चली गई थी। अब घर का कामकाज कौन करेगा। मगर फिर भी वो खुश थी। उसने भाई की जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की को घर से ही निकलवा दिया था। रजिया खामोशी से माँ के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। यूं लगता था जैसे उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुनव्वर ने उसे कभी दोबारा फोन तक न किया, मगर वो नहीं जानती थी कि मुनव्वर को तो इन सब बातों का इल्म ही न था। दूसरी जाने मुनव्वर खुद हैरान था कि रजिया जैसी नेक लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। और इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए एक रोज वो बगैर किसी को बताए पाकिस्तान आ पहुंचा। वो अपने घर में दाखिल हुआ। घर का दरवाजा चौपट खुला था। बहनों के बच्चों ने घर भर में ऊधम मचा रखा था। घर इंतहाई गंदा हो रहा था। किचन
کچن سے کھانا پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ منور خاموشی سے قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی چاروں بہنیں تازہ تازہ شاپنگ کر کے لائے گئے کپڑے دیکھ رہی تھیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے خوب کہکے لگا رہی تھیں۔ منور ابھی ان کے سامنے نہیں آیا تھا مگر اچانک وہ چونک پڑا۔ چھوٹی والی نند کہہ رہی تھی، باجی شریفہ، آپ نے صحیح اپنی رسولی کے علاج کے لیے کہہ کر بھائی سے پورے 2 لاکھ روپے منگوا لیے، اتنے مہنگے کپڑے خرید کر لائی ہیں آپ۔ اب میں بھی بھائی سے کہوں گی کہ میرا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے فیس جمع کروانی ہے، بھائی ایسے ہی پیسے بھیجتے رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شریفہ نے بھی ایک زوردار کہہ کر لگایا، ہاں تو اور نہیں تو کیا، اتنی محنت کی ہے میں نے منور کے پیسے پر عیش کرنے کے لیے، پہلے اس بے وقوف رضیہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا اور اب جھوٹ بول بول کر پیسے منگواتی ہوں، دیکھو کتنا احسان کرتی ہوں تم لوگوں پر، تم لوگ بھی میرا خیال رکھا کرو، پوری ویلن بن گئی ہوں میں تو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواباً اس کی ساری بہنیں کہہ کر لگانے لگی۔ منور کے پاؤں زمین پر گرنے سے لگے۔ اپنی بہنوں کا یہ روپ اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا مگر وہ جہاں دیدہ انسان تھا، اسے پتا تھا شور شرابہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اس کا رخ رضیہ کے گھر کی جانب تھا، دروازہ بند تھا، اس نے ہلکی سی دستک دی، کسی بچے نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا غریب گھرانہ مگر صاف ستھرا، اسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ سامنے ہی رضیہ لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ منور کو افسوس سا ہونے لگا، جو سچائی وہ سن کر آ رہا تھا اس کے بعد اس کے دل میں رضیہ کی قیمت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے پاس جا کر گلا کھنگارا۔ رضیہ نے چونک کر دیکھا اور منور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ منور اس کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو رضیہ، میں پاکستان جیسے ہی واپس آیا مجھے ہر حقیقت کا پتہ چل گیا، میری بہنوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور میری غیر موجودگی میں تمہیں مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کا تو بدلہ نہیں دے سکتا لیکن آئندہ تمہیں زندگی بھر خوشیاں ضرور دوں گا۔ منور کا لہجہ مضبوط اور 2 ٹوک تھا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے اپنی وہ ساری تکلیفیں یاد تھیں، اس کے دائیں گال پر چوٹ کا نشان ابھی بھی واضح تھا۔ منور نے اپنا کہا پورا کیا اور اس کے لیے علیحدہ شاندار سا گھر بنوایا۔ نندوں کو جب پتا چلا کہ منور رضیہ کو واپس لے آیا ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر منور نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اس کے گھر میں اس کی کوئی بہن نہیں رہے گی۔ اس نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا تھا اور نیا گھر رضیہ کے نام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب نندیں رضیہ کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رہنے پر مجبور تھیں۔